میں اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں. آپ نے کہا کہ جناب یہ بی ٹیم لگتی ہے، لیکن ایک اور ٹیم بھی بن رہی ہے، لگ اس طرح رہا ہے کہ جیسے بن رہی ہے، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان بڑھتی ہوئی قربتیں. خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ چیف منسٹر کے پی اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب دونوں نے مل کے ایک پریس کانفرنس کی، اس سے ایک بہت بڑا سگنل گیا. مطلب ایک زمانے میں کے پی کے اندر جو ہے وہ گورنر اور سی ایم کے درمیان کیا کچھ ہوتا تھا جب گنڈاپور صاحب جو ہے وہ سی ایم تھے. آپ کے خیال میں اس اتحاد کو آگے بڑھتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی بڑی چیز ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ آپ کے خیال میں حکومت جو ہے وہ اس سے گھبراہٹ کا شکار ہو سکتی ہے؟ مزمل صاحب سب سے پہلے آپ جواب دیجیے. دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جتنا آگے پی ٹی آئی نے ہمیشہ سے یہ پالیٹکس کی ہے آگے جا کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف اور جے یو آئی کے خلاف، ایون مولانا صاحب کے خلاف جو نعرے بازی ہوا کرتی تھی کنٹینر سے، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اس سے واپس آنا بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ مخالف کو ایک ہاسٹائل ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جو میرا سیاسی اپوزیشن ہے جو میری، یہ بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتی کہ ان سے انگیج کیا جائے. وہ خبریں بھی ہمیں یاد ہیں کہ جب انتخاب ہونے کے فوری بعد ندیم افضل چند صاحب کے جانے کی خبر گردش کر رہی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے پاس گئے ہیں کوئی آفر لے کے، انہوں نے ریفیوز کر دیا. تو میرا خیال ہے تب بھی پیپلز پارٹی کے کچھ سرکل میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر پی ایم ایل این کو بائی پاس کر دیا جائے اور یہ دو پارٹیاں مل جائیں. لیکن چیلنج یہی آتا ہے کہ اگر چور ڈاکو کی پہلے دن سے ریٹورک ہم سنتے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، تو اب اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے پبلک کے سامنے کہ یہ جو الائنس اگر ہو جاتی ہے، اول تو ہوگی نہیں مجھے لگتا ہے، لیکن اگر ہو جاتی ہے تو اس کا ڈیفنس پیش کرنا بہت مشکل ہے، جس طرح مولانا صاحب کا ڈیفنس پیش کرنا مشکل تھا. کیونکہ آپ جس سنگین نوعیت کے الزامات لگا چکے ہیں، اس کے بعد میں کریڈیبلٹی ہرٹ ہوتی ہے کہ پارٹی کا پہلے دن سے جو بنیادی ایجنڈا تھا وہ انہی پارٹیز کے خلاف تھا. اگر انہی کے کیمپ میں چلے گئے تو ووٹر لوز کر دیں گے. تو یہ ڈبل ایجڈ سورڈ ہے، کیونکہ ایک طرف آپ کو الائنس بھی چاہیے، دوسری طرف الائنس کی تو جو آپ کا اپنا ان گروپ ہے، جو سپورٹ گروپ ہے، وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اسی لیے میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کمفرٹیبلی یہ کر سکتی ہے. افتخار صاحب، سیم کویشچن، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی بڑھتی قربتیں کیا حکومت کے لیے کوئی بڑا چیلنج ثابت ہو سکتی ہیں؟ اس ملک میں حکومتیں ہر وقت ہی گھبراہٹ کا شکار رہی ہیں، تو میرے نہیں خیال کہ آپ کو یہ سوال اتنا اہم ہے. چلیں، اسحار رانا صاحب آپ کی کیا رائے؟ افتخار صاحب تو سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب سوال جو ہے وہ ڈسکس کرنے کے بھی قابل نہیں ہے، لیکن کیا ایک بڑی مطلب یہ پولیٹیکل شفٹ ہوگا، ایک نیا اتحاد اگر اس قسم کا بنتا ہے، یا وی آر ایکچولی افتخار صاحب والی بات کہ ہم کو بہت زیادہ ہی اس چیز کے اندر ڈیپ جا رہے ہیں، یا واقعی ایکچولی حکومت کے لیے کوئی بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے؟ آئے ہائے، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. او بھائی، یہ پیپلز پارٹی ہی تو تھی جو عدم اعتماد لے کے آئی تھی. اگر سائفر کو صحیح مانتے ہیں ہم، تو پھر سائفر کے بعد عدم اعتماد لانے والوں میں پیپلز پارٹی سب سے آگے تھی. سندھ ہاؤس میں جس طرح ارکان اسمبلی کے ضمیر خریدے گئے، میں نہیں کہہ رہا، میڈیا نے اس کو کور کیا، کوڈ کیا. سندھ ہاؤس کے باہر سندھ کی پولیس کھڑی ہوتی تھی. اور جس طرح سارا کچھ ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعتراف کیا کہ جی ہاں باجوہ صاحب نے ہمیں بلایا، بلاول بھٹو کھڑا تھا، شہباز شریف کھڑا تھا، میں کھڑا تھا، اور بہت سارے لوگ کھڑے تھے، اور انہوں نے کہا جی عدم اعتماد لانی ہے. تو اس پہ کیا کہتے ہیں وہ جو اینکر تھے ہمارے، انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی پھر میں نے کیا کہنا تھا، جب سارے ہی راضی ہو گئے تو میں بھی راضی ہو گیا. تو پیپلز پارٹی کے پاس جائیں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، ورقہ ہی پھاڑ دیں. یہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے شاید ان کا پیر ویر پکڑنے کی کوشش کرے پی ٹی آئی کی، لیکن پی ٹی آئی پولے نے ایڈے پولے نہیں ہے کہ ان کی ڈوبتی کشتی کو وہ جو ہے نا سہارا دیں گے. چلے، اسحار رانا صاحب نے تو جو ہے وہ صفائی پھڑوا دیا ہم سے. لیکن منیف فاروق صاحب، اگر آپ کو یاد ہو 2024 کے الیکشن کے بعد بھی پہلے بالکل سٹارٹ کے اندر اس قسم کی باتیں ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کسی قسم کا اتحاد جو ہے وہ ہو جائے، لیکن obviously وہ بریک تھرو نہیں ہوا تھا. ایک مرتبہ پھر سے اب یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. اس مرتبہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو پائے گا اور حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ 2018 میں مسلم لیگ نون کی پنجاب میں اچھی زیادہ سیٹس تھیں، لیکن اس پوزیشن میں وہ نہیں تھے کہ حکومت بنا سکے. انہوں نے امید ظاہر کی اور کوشش کی کہ چودھری صاحبان پی ایم ایل کیو ان کے ساتھ مل جائے تو وہ اس پوزیشن کے قریب آ سکتے ہیں کہ حکومت بنا سکیں. چودھری صاحبان نے ان سے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس وقت نہیں جانا چاہتے تھے. آج کیا پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہے گی، اس تحریک انصاف کے ساتھ جو کہ عمران خان صاحب کی طرز سیاست کو آگے لے کے جانا چاہ رہی ہے؟ ہاں، اگر تحریک انصاف میں کوئی بڑے ریڈیکل چینجز ہو جائیں تو ایک آپشن ضرور ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وداؤٹ اینی ریزن دے ول ناٹ اسٹیپ آؤٹ آف سن شائن فار نو ریزن.
جب ان کے پاس صدر مملکت کا عہدہ ہے، چیئرمین سینٹ ان کے پاس ہے، خیبر 2 گورنر صاحبان ان کے ہیں، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ان کے ہیں، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ ایسی سچویشن میں خواہ مخواہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی سیاسی فلرٹ کریں یا کوئی سیاسی افیئر چلائیں؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ کو انٹیگنائز کر کے، پرٹیکولرلی آصف زرداری صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، کہ اس وقت وہ خواہ مخواہ ایک اور محاذ کھولیں گے، اس کی مجھے لائکلی ہوڈ اس وقت سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے 4 پینلسٹ نے جو ہے وہ اب تک ایک ہی رائے دی ہے کہ ان کو یہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہوگا۔ غریدہ فاروقی صاحب، آپ نے ویسے اپوزیشن کے حوالے سے یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پہلے تو آپ نے کہا کہ ختم شد، لیکن آپ کے خیال میں یہ جو قربتیں بڑھ رہی ہیں یہ کسی نئے اتحاد کا بھی پیش خواہ ثابت ہو سکتی ہیں اور حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں؟ ہاں، یہ سوال آپ کا بہت اہم ہے اور یہ ہو سکتا ہے ممکن۔ پیپلز پارٹی نے تو آپ جانتے ہیں کہ آفر کیا تھا پی ٹی آئی کو الیکشن کے بعد، جو کہ پی ٹی آئی ظاہر ہے احمقوں کی جماعت ہے، انہوں نے اس آفر کو قبول نہیں کیا، سو ان کو تو قبول کرنا چاہیے تھا کہ ہاں آئیں بیٹھے ہم حکومت بنا لیں، تو وہ انہوں نے قبول نہیں کی۔ اب بجٹ بھی ہے، اب 28th امینڈمنٹ بھی ہے، اس پہ خیبر پختونخوا کی حد تک تو کمیونیکیشن ہوئی ہے پیپلز پارٹی اور ان کے درمیان، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان، وہاں پہ گورنر سے ملاقات ہوئی ہے، اسد کیسر کی، جنید اکبر کی۔ سو یہ اگر اتحاد بن جاتا ہے پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا، اور مولانا بھی کہیں نہ کہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جماعت اسلامی شامل ہو جائے، چھوٹی بڑی دیگر جماعتیں شامل ہو جائے، پھر حکومت کے لیے کوئی گھبراہٹ بن سکتی ہے اگر، لیکن پیپلز پارٹی ایسا کرے گی نہیں، بیکاز پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ اس وقت ہومیوپیتھک طریقے سے حکومت کے ساتھ چل رہی ہے، اور خاص طور پہ مہنگائی کے معاملے پہ، پیٹرول کی پرائسز کے معاملے پہ پیپلز پارٹی نے وہ کردار ادا نہیں کیا جس کی ان سے توقع تھی، وہ عوام کی بات کرتے ہیں، انہوں نے نہیں کی۔ سو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہم سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ خود بھی سسٹم کا حصہ ہے نا، آئینی عہدے تو ان کے پاس ہیں، تو اگر یہ سب کچھ ہٹے گا تو پھر ظاہر ہے آئینی عہدے وغیرہ بھی ختم ہو سکتے ہیں، سو وہ پیپلز پارٹی چاہتی نہیں ہے، تو وہ اس کو کہتی ہے جی ہم سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے، ہم حکومت کو نہیں گرانا چاہتے۔ لیکن اگر یہ ہو جائے تو پھر واقعی حکومت کے لیے بہت خطرہ ہو سکتا ہے کہ بجٹ اگر پاس نہ ہو تو پھر تو حکومت گر جاتی ہے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پرابلمیٹک بن جائے؟ اطہر کاظمی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ جس طرح بھی غریدہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت پہلے تو یہ بس مس کر دی تھی، لیکن اب ایک دوبارہ شاید ایک اپرچونٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، پاسبل ہے؟ کیونکہ اسحاق رانا صاحب نے تو کہا تھا کہ اس کو سوچے بھی نہ کہ ایسا کبھی ہوگا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے اندر کوئی لانگ ٹرم اتحاد ہو سکتا ہے۔ کیا پتا کسی چھوٹے موٹے ایشو کے اوپر ان کا اتفاق ہو جائے۔ پیپلز پارٹی سسٹم کا پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ آج جو بھی حالات ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر اس کا کریڈٹ حکومت کو جاتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کو بھی جاتا ہے، اگر اس کی تنقید حکومت پہ ہوتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی پہ بھی ہوتی ہے۔ آج جو آپ کے معاشی حالات ہیں، جو سیاسی صورتحال ہے، ان ساری چیزیں جو بھی چیزیں ہوئی ہیں، ان سب میں پیپلز پارٹی کا حکومت سے بڑھ کے کردار ہے۔ بلاول صاحب نے جب آئینی ترامیم ہو رہی تھی تو انہوں نے بروٹ میجورٹی کی بات کی تھی، 26ویں ترمیم میں ان کا جو کردار تھا، 27ویں ترمیم میں جو ان کا کردار ہے، تو یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے مل کے کر رہے ہیں۔ مجھے اس وقت پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی بڑا اتحاد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ 28ویں ترمیم کے حوالے سے چیزیں ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور شاید اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی یہ تاثر دینے کی کوشش کرے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائیں گے، شاید کوئی تحریک عدم اعتماد لے کے آ جائیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس سسٹم کو جس طریقے سے ابھی تک بنایا گیا ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی کا بڑا کلیدی کردار ہے، اور پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے کہ ان کے پاس کتنا مینڈیٹ ہے اور وہ اس سسٹم کے اندر رہ کے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اس سسٹم سے باہر نکلے تو ان کے لیے کیا مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا کوئی لانگ ٹرم اتحاد ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے۔